بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے جو ناموں کے فہرست ہے اس میں پہلا نام شہاب الدین ہے۔ سلام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی مسلمان لیڈر اپنے کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو دیوتل ہندی میں لکھا ہوا یعنی خدا کے برابر یا خدا جیسا لکھتا یا بولتا ہے تو کیا اس کا ایمان سلامت رہے گا اور اسے تجدید ایمان کی ضرورت نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان لیڈر اگر اپنے کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ کسی کو خدا بنا یا خدا کے برابر بنا دے، خدا جیسا بنا، تو ایمان کہاں رہے گا؟ وہ ایمان ایسی شکل میں نہیں رہے گا۔ لعنت ہو ایسی لیڈری پر۔ ایسی لیڈری نہیں کرنا چاہیے جس میں آدمی کو اس حد تک سمجھوتا کرنا پڑے۔ یامین صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا اور یوٹیوب سے دیکھ کر نماز سیکھ لی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ حنبلی مذہب کو مانتا ہے، کیا اس کے لیے درست ہے کہ وہ ایسا کرے وہ، یا وہ حنفی مذہب اپنائے؟ کسی معتبر حنبلی نماز کی کتاب بتا دے۔ دیکھیے، کفر سے ایمان کی طرف آنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت سعادت کی بات ہے۔ اب آنے کے بعد یہ مکاتب کی طرف ادھر توجہ نہیں دینا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی آیا تو حنفی ہی بنے۔ یہ سب چیزیں یہاں پر فٹ نہیں آتی۔ کفر سے نکل کر کے ایمان کی طرف آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ چاہے جس مذہب اور جس مکتب فکر میں آ جائے، وہ کم سے کم کفر چھوڑ کر کے تو یہاں آ رہا ہے۔ لہذا ایسے شخص کا استقبال کرنا چاہیے اور اسے خوش آمدید کہنا چاہیے، اور اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ڈالنا چاہیے کہ تم کس مسلک میں جاؤ گے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ابھی وہ یہ مسلک جانتا بھی نہیں ہے اور اسے اس کی ابھی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب وہ پختہ ہو جائے تو پھر اس کو اچھے انداز میں سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس مسلک کی حقیقت کیا ہے، لیکن ابتداً اسے کنفیوز کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ اور وہ جس مذہب میں بھی جانا چاہے، مالکی ہے، حنبلی، جس مذہب میں جانا چاہے، شوق سے جائے۔ ہمیں اس پر اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حنفی بن جائے یا کسی اور کو اصرار ہو کہ وہ ہمارے مسلک پر آ جائے۔ یہ ایمان کے مقابلے میں یہ چیزیں ٹھہرتی نہیں ہیں۔ باقی رہا کہ حنبلی کتاب کا نام تو ہمارے علم میں اس وقت حنبلی کتاب کا نام نہیں ہے جو نماز کے تعلق سے ہو۔ زین العابدین بنتر اناؤ، انہوں نے پوچھا حضرت ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں امام صاحب کے پیچھے جو پہلی صف ہے اس میں دائیں طرف لوگ رہتے ہیں اور بائیں طرف جگہ نہیں ہے، تو کیا دونوں طرف لوگوں کا رہنا ضروری ہے؟ نماز ہو جائے گی یا امام صاحب کو اپنا مصلی پیچھے کر لینا چاہیے؟ جہاں تک نماز ہونے کا تعلق ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ شکل کوئی اچھی نہیں ہے کہ ایک طرف خالی کھڑے ہوں دوسری طرف نہ ہوں۔ پھر اگر کبھی ایسی مجبوری ہو جائے، بہت جگہ تنگ ہے، جمعہ کا دن ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ امام اپنے محراب پر کھڑا ہو اور ایک طرف سب بنے باقی پیچھے پوری مسجد، تو کوئی حرج نہیں، مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امام اپنی مصلی کو پیچھے کر لے اور دونوں طرف لوگ کھڑے ہوں۔ کہیں کہیں پر جگہ کی ایسی قلت یا جگہ کا ایسا زاویہ ہوتا ہے کہ وہ مصلی اسی جگہ پر ہوتا ہے کہ صرف ایک طرف لوگ رہتے ہیں دوسری طرف رہتے نہیں یا بہت کم رہتے ہیں، تو مجبوری کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے آگے کھڑا ہو جائے، لیکن عام حالات میں جب کہ نمازی کم رہتے ہیں تو پیچھے کھڑا ہو جائے تاکہ دونوں طرف برابر سب بندی ہو، اس سے نماز کا حسن پیدا ہوتا ہے۔ انیس بستوی پوچھتے ہیں ممبئی میں جو فلیٹوں میں مسجد رہتی ہے ان میں اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ اب تک کا جو مفتبی قول ہے جو عام طور سے علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ فلیٹوں پر اعتکاف صحیح نہیں، یعنی فلیٹ میں جو مصلی بنے ہوتے ہیں ان کا حکم مسجد کا حکم نہیں اور اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ انتظار کریے، ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے علماء مصلوں پر اعتکاف کی اجازت دے دیں کہ مہنگے شہروں میں مسجد بنانے کی وسعت نہیں ہوتی، بیچارے مصلی سے ہی تسلی حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر رمضان وغیرہ میں وہاں یہ فیسلٹی نہ دی جائے تو ان کے دل میں ایک کسک رہ جائے گی کہ ہم اعتکاف کہاں کریں، کیونکہ بہت سے مہنگے شہروں میں جگہ خرید کر کے مسجد بنانا بظاہر ممکن نہیں ہوتا، بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، تو وہاں مصلی لوگ بنا لیتے ہیں،
تو بہرحال ابھی تک جو علماء کی رائے یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں اعتکاف وہاں پر درست نہیں ہوگا، اعتکاف کے لیے مزید شرط ہے، ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد علماء اس طرف توجہ دیں اور اجازت دے دیں۔ مدرسہ مرکز الاسلام، انہوں نے میری ویڈیو کو چیلنج کوچنگ والے اور ملازم جو مسجد نہ جا سکیں وہ نماز کیسے پڑھیں کامنٹ کیا، اور انہوں نے دارالعلوم کا ایک استفتاء بھیجا ہے سوال اور جواب، جس میں دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ملازمت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے وہ ملازمت چھوڑ دینا چاہیے۔ دارالعلوم کا فتویٰ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور یہ ایک اصولی مسئلہ دارالعلوم میں بیان کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کے خاص حالات کو بیان کرتے ہوئے حکم بدل جاتا ہے۔ جیسے بینک کی ملازمت ہے، عمومی حکم ہے کہ بھائی صحیح نہیں ہے، لیکن آج کل علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ دارالعلوم کے بھی آپ اگر پہلے کے فتاوے دیکھیں تو ان میں جواز نہیں ہوگا، لیکن اب نئے فتاووں میں گنجائشیں دی ہوئی ہیں، کیونکہ آدمی ملازمت چھوڑ دے گا تو بیچارہ بچے کھائیں گے کہاں، تو کچھ بھی اس میں لکھ دیں کہ جب تک نہ ملے تب تک کر لے، ایسا کر لے ویسا کر لے، لیکن بہرحال گنجائش دی ہوئی ہے۔ ہمارے جو منشا تھا وہ بھی یہی تھا کہ کوئی آدمی کوچنگ پڑھتا ہے یا اسکول جاتا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ یا تو پڑھائی چھوڑ دے اور یا یہ کہ وہ جمعہ چھوڑ دے، بعد میں ظہر پڑھ لے۔ ظاہر ہے کہ ہندوستانی ماحول میں آپ کا کوئی اقتدار نہیں ہے، اور یہ بھی مناسب نہیں کہ پڑھائی چھوڑ دی جائے۔ ابھی بہت سے جو اس حکومت نے جو سختیاں شروع کی ہیں عمومی جگہ پر نماز پڑھنے میں، تو بہت سی ایسی جو غیر مسلموں کے جو بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں، ہمارے یہاں کانپور میں بھی مثال کے طور پر IIT ہے، SPIT کر کے، اور بہت سے اس طرح کے کالج ہیں جہاں انجینئرنگ کے اور MBA وغیرہ کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں سختی سے منع ہے کہ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا خاص وقتوں میں، وہ خاص طور سے جیسے صبح گئے شام کو آنا ہے تو اب دن کی نمازیں آپ نہیں پڑھ سکتے، اجازت لینے پر بھی انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اب دو ہی آپشن آپ کے پاس ہیں، یا تو آپ تعلیم کو چھوڑ دیجئے یا کہ اس پر سمجھوتا کر لیجئے۔ تو اب تعلیم اگر چھڑوائیں گے تو کس کی چھڑوائیں گے؟ سارے لوگوں کا تعلیم چھوڑ دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہائیر ایجوکیشن حاصل کریں، مسلمان انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے؟ کیا یہ مناسب نہیں ہے؟ تو کبھی کبھی نزاکت ایسی انفرادی طور پر آ جاتی ہے کہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، جمعہ کا بدل ظہر ہے۔ ایسے حالات میں جہاں اسکول سے نکال دیا جائے یا کسی کمپنی سے اس کو نکال دیا جائے اور اس ملازمت کے لالے پڑ جائیں تو ظاہر بات ہے کہ ایسی جگہوں پر گنجائش دینا پڑے گی۔ یہی صورتحال کوچنگ میں بھی ہے۔ تو اس لیے ہر ایک جو پس منظر ہوتا ہے وہ خاص ایک پس منظر ہوتا ہے، اصولی حکم الگ ہوتا ہے، دارالاسلام کے حکم الگ ہیں، دارالکفر کے احکام الگ ہیں، جہاں اپنا بس چلے وہاں حکم الگ ہے، جہاں اپنا کوئی بس نہ چلے وہاں حکم الگ ہے۔ تو دارالعلوم کا فتویٰ اپنی جگہ پر درست ہے وہ عام حالات میں، لیکن ہم نے جو بات کہی وہ خاص حالات میں، اور ہماری بات بھی غلط نہیں ہے۔ عبدالمتین سانڈی ہردوئی یہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا، ایک شخص اپنی بیوی سے لڑ کے تھوڑی دور اپنی ماں کے گھر جا کر ماں اور چھوٹی بھاوج کے سامنے کہتا ہے اماں ہم نے طلاق دے دی، ہمارے دل سے نکل گئی، بتاؤ ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ کہہ دیں طلاق؟ اب اس صورت میں تینوں طلاقیں ہو جائیں گی یا نہیں؟ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ کو اگر اتنی ماں محبوب ہے تو مائی کو اپنا لیجئے، بیوی کو چھوڑ دیجئے، کمال کر دیں آپ۔ یا جس کا بھی مسئلہ ہے یہ بھائی ماں کے حق ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کے لیے آپ طلاق کو مذاق بنا لیا۔ بتائیے کتنی طلاق دے دوں؟ کیا طلاق کوئی ماں کی بنائی ہوئی شریعت ہے؟ حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، جس نے 3 طلاقیں دیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوڑے اور درے سے مارتے تھے، اور ایک موقع پر کسی نے 100 طلاقیں دیں تو فرمایا ایک سے طلاق 3 سے مغلظہ ہوگی، باقی 99 یا باقی طلاقیں تیرے گردن پر لٹکی رہیں گی۔ اس طرح حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آخر ایسی کون سی خوشی ہے ماں کو خوشی کرنے کے لیے کہ بتاؤ جتنی چاہو طلاق دے دوں؟ یہ سب تعبیر شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ ماں کا حق ہے، لیکن اب ایسا نہیں کہ شریعت سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ یہاں ایک طلاق پڑے گی، کیونکہ آپ نے بعد میں جو ماں والی بات کہی ہے وہ آپ طلاق دے نہیں رہے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہو تو میں دے دوں۔ تو اس لیے وہ بعد میں اس کی نوبت نہیں آئی،
سمجھ رہے؟ بتاؤ کتنی مرتبہ طلاق دے دوں، 100 مرتبہ کہہ دیں طلاق طلاق، تو اس سے ظاہر بات ہے کہ یہ آپ طلاق نہیں دے رہے بلکہ ماں سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم کہو تو میں دوں، اور آگے کا سوال ذکر نہیں کہ ماں نے کچھ کہا ہو، آپ نے اضافہ کیا ہو۔ تو ایک طلاق تو یقینی طور پر ہو گئی، باقی جو طلاق ہے وہ آپ نے بھی دی نہیں ہے بلکہ گویا ماں سے پوچھ رہے ہیں، تو ایک طلاق ہو جائے گی، اور اس کا مسئلہ الگ سے پوچھ لیجئے گا، سوال مختصر سوال میں جواب لمبا ہو جائے گا کہ اس کا کیا حکم ہے، کیسے رجعت کرنا ہے۔ باقی اتنی زیادہ ماں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں شریعت کے مسئلے پامال ہو رہے ہوں۔ ایک اور سوال ہمارے سامنے ہے کہ اسلام میں عورتوں کو غیر محرم عورتوں سے بات کرنے کا طریقہ سختی بتایا گیا، اور مردوں کو غیر محرم سے بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اگر عورت بات کرے تو ذرا سخت لہجے میں ہو۔ اب ان کا کہنا ہے کہ اگر مرد بات کرے تو کیسے کرے؟ مردوں کو بھی سختی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لچیلا پن اختیار کرے، اور دوسرے لفظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مرد کو بھی بے رخی کے طور پر بے رخی انداز میں بات کرنا چاہیے، اس میں نرمی اور لچیلا پن نہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں فتنے کا ذریعہ اور باعث بنتی ہیں۔ وقار احمد یہ پوچھتے ہیں کہ ایک ویڈیو ایڈیٹر کی نوکری کرتا ہوں جہاں مجھے ویڈیو ایڈٹ کرنا رہتا ہے، لہذا میں ان ویڈیو کی فلم نہیں کرتا ہوں، بس ایڈیٹنگ کرتا ہوں۔ بعض دفعہ اس میں ہلکی سے شروع میں میوزک لگانا پڑتی ہے تقریباً 20 سیکنڈ کی، تو کیا یہ کمائی جائز ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ نہ ویڈیو بناتے ہیں اور نہ اس میں اس طرح کا کوئی فحش مواد اس میں ڈالتے ہیں، بلکہ آپ کا کام صرف ایک اس کو سیٹ کر دیتے ہیں، تو بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی وہ کچھ چیزیں ایسی اصولی ہوتی ہیں کہ اس کے بغیر وہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، تو 20 سیکنڈ کی جو میوزک ہوتی ہے وہ ایک مجبوری کا سودا ہوتا ہے، آپ کا مقصد وہ چیز ڈالنا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس پروگرام کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو اگر وہ ملازمت کرنی ہے تو وہ آپ کی مجبوری ہے، اس میں گنجائش نکل آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو 20 سیکنڈ کی جو میوزک آپ نے ڈالی یہ اصل مقصد نہیں، مقصد آپ کا کچھ اور ہے، تو اس کی گنجائش ہو جائے گی۔ باقی آپ جو سیٹ کرتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں، اس کی بھی شرعی نقطہ نظر سے گنجائش ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ویڈیو اکثر علماء کی ہاں تصویر میں شامل نہیں ہے۔ ابو سعید آدمی بعض سلام مرد کہتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ خطبے میں اذان دینا چاہیے سرن یا اذان کا جواب غالباً پوچھنا ہے، کیا افضل ہے؟ ہمارے یہاں دونوں باتیں ملتی ہیں، ہمارے اکابر کے یہاں دونوں طرح کے فتاوے ملتے ہیں۔ یہ کہ دل سے کہہ لے، دل سے کہنے میں تو کوئی منع نہیں کرتا، اور سرن کہنے میں دو طرح کی باتیں ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہمارے یہاں متداول مسئلہ ہے، عام طور سے جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ سرن بھی نہ کہے، حالانکہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں بھی بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اگر سرن کہہ لے اذان کا جواب، جمعہ کی اذان ثانی کا جواب، تو اس کی گنجائش ہے۔ یہاں جو خطبے کی اذان اس سے مراد وہی جمعہ کی جو اذان ثانی ہوتی ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ عورت اگر دوپٹہ کے اوپر مسح کرے تو وضو درست ہو جائے گا؟ نہیں، درست نہیں ہوگا، دوپٹہ تو ہٹانا پڑے گا نا، یا اتنا گیلا کر لے کہ دوپٹے کے اوپر سے پانی سر میں پہنچ جائے مسح کا، لیکن عام طور سے مسح میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے دوپٹہ اتارے۔ اور تیسرا سوال ہے کہ کتے کا تھوک کپڑے میں لگ جائے تو اس کے کپڑے کی نماز ہو جائے گی؟ اگر زیادہ مقدار میں لگا ہے تو نہیں ہوگی، کیونکہ کتے کا لعاب ناپاک ہے، اور وہ ایک درہم سے کم اگر ہے تو نماز ہو جائے گی، 1 درہم یا اس سے زیادہ لگے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا لعاب اور جھوٹ اس کا تھوک جو ہے وہ ناپاک ہے۔ ارخان صاحب یہ کمنٹ کرتے ہیں، سوال مکمل، حضرت سوال کرنے والے نے سوال مکمل نہیں کیا، آپ نے جواب سے شاید کیا غلط اس خیال میں نہ، انہوں نے ہماری ایک ویڈیو ہے جس میں ہم نے عورتوں کے بالوں کی اجازت دی ہے کہ کہاں تک کاٹ سکتی ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتیں غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، لیکن اگر آپ غور سے سنیں تو اس میں غلط فہمی کا شکار آپ نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم نے اس میں وضاحت کر دی ہے کہ ایسے بال جو مردوں کے مشابہ نہ ہوں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ ایسے بال عورتوں کو کاٹنا جو مردوں کے مشابہ نہ ہو وہ جائز ہے، بس اتنا کافی ہے۔ باقی اگر اور آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو الگ اور مستقل آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کون سی چیز پر آپ کو اشکال ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ورنہ یہ ویڈیو دلیل بنے گی بال کاٹنے کے، تو کاٹیں نا، ہم منع کب کرتے ہیں ان کو، بس اتنا نہ کاٹیں گے وہ مردوں کے مشابہ ہو جائیں، تو عورتیں بال کاٹیں، ہم منع تو نہیں کرتے، کون منع کرتا ہے؟
تو اس میں کون سی ایسی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے؟ اکمل شیخ، ان کا کہنا ہے کہ حضرت ابھی ارجنٹینا فیفا ورلڈ کپ جیتا ہے، لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ اصل میں لوگ دو چیزوں کو خلط ملط کر رہے ہیں، کچھ لوگ قطر کو مبارکباد دے رہے ہیں، کچھ فیفا میں ارجنٹینا کو مبارکباد، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے مسلمانوں کو اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ ارجنٹینا جیتے یا فرانس جیتے یا یہ مسلمانوں کو کیا لینا دینا۔ اور جو لوگ دے بھی رہے ہیں تو یہ ایک لغو چیز ہے، شریعت میں اس طرح کھیلوں کی مبارکباد دینا ہے کہیں نہ ثابت ہے اور نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ یہ سب لغویات میں سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ باقی رہا یہ کہ آپ اگر قطر کو مبارکباد دیں تو گنجائش ہو جائے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک ہے کھیل کا پہلو اور قطر نے ایک دعوت کا پہلو پیش کیا، اس کی ایک اپنی حقیقت ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس سلسلے میں ایک الگ ویڈیو بنائیں تو اس میں سن لیں آپ کہ قطر کا اگر قطر کو مبارکباد دی جائے تو کیا شرعاً اس کی گنجائش ہے یا نہیں، ہم اس کی ویڈیو الگ بنائیں گے۔ محمد سیف یہ پوچھ رہا ہے میری مسجد میں امام صاحب جمعہ کا خطبہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ الفاظ کہتے ہیں یا غوث پاک مدد یا معین، یہ سب شرک خفی کے قبیل سے چیزیں، شرک جلی اگر نہ کہیں تعویل کر لیں تو اللہ جانے اس کا کیا مطلب ہے، اور ویسے بھی اس طرح کے الفاظ کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا ان کو روکا جائے کہ وہ کیا یہ سب بدعت سے بڑھ کر کے یہ چیزیں جو گناہ کبیرہ کے دائرے میں آتی ہیں، اور اگر کہیں واقعتاً ان سے مدد مانگی گئی ہے تب تو وہ کہیں کفر تک شرک تک پہنچا دے گا، لہذا ایسے امام کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، اس کو منع کریں، اور اگر اپنے بس میں نہ ہو ایسے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ زرینہ بیگم مہاراشٹر بعد سلام کہتے ہیں عورت اگر بالوں کا جوڑا بنائے تو کیا اس پر وضو کا مسح کیا ہے، جائز ہے؟ کچھ اس میں لکھا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوسرے کہ قرآنی تعویذ کا کیا یہ شرک ہے، اور صحابہ نے تعویذ کا استعمال کیا اور قسم کی تعویذ جائز ہے؟ عورت اگر بالوں کا جوڑا بنائے تو اس پر مسح کر لے، صحیح ہو جائے گا، اور جوڑا وہ منع ہوتا ہے جو فیشنیبل ہو، غیروں کا شعار ہو۔ باقی اگر عورت اپنے بالوں کو سنبھالنے کے لیے جوڑا باندھ لے، جیسے نہا کر کے نکلتی جوڑا باندھ لے سائٹ میں اوپر یا نیچے، اس میں کوئی حرج نہیں ہو۔ وہ جو پف جو جوڑا وہ باقاعدہ جو فاحشہ عورتیں ہیں اور دوسرے مذاہب کی عورتوں سے مشابہت ہوتی، وہ منع کیا گیا شریعت میں۔ اور باقی تعویذ کے تعلق سے ہمارے ویڈیوز پڑے ہوں گے، آپ اس میں سرچ کر لیں، انشاءاللہ پوری تفصیل آپ کو اس میں جدید مسائل میں مل جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ ہمارے سوالات کے جواب پورے ہو گئے، اور اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔